یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 9 فروری 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: روح۔ سنہری متن: یوحنا۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ مسیح یسوع۔ جوابی مطالعہ: زبور۔ اے خدا، مجھے اپنے آئین کی راہ بتا اور میں آخر تک اس پر چلوں گا۔ مجھے فہم عطا کر اور میں تیری شریعت پر چلوں گا، بلکہ میں پورے دل سے اس کو مانوں گا۔ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اس میں میری خوشی ہے۔ میرے دل کو اپنی شہادتوں کی طرف رجوع دلا، نہ کہ لالچ کی طرف۔ میری آنکھوں کو بتلان پر نظر کرنے سے باز رکھ اور مجھے اپنی راہوں میں زندہ کر۔ دیکھ، میں تیرے قوانین کا مشتاق رہا ہوں، مجھے اپنی صداقت سے زندہ کر۔ درسی واز بائبل میں سے زبور۔ اے خداوند، تو ہی میری پناہ ہے، تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا، میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ یسایہ۔ دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے۔ میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا۔ وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا، اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی۔ وہ مسلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا۔ وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ وہ ماندہ نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا، جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کر لے۔ جزیرے اس کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ جس نے آسمان کو پیدا کیا اور تان دیا، جس نے زمین کو اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے پھیلایا، اور جو اس کے باشندوں کو سانس اور اس پر چلنے والوں کو روح عنایت کرتا ہے، یعنی خداوند خدا یوں فرماتا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ متی۔ اور جب وہ کفرنہوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا خادم فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں آ کر اسے شفا دوں گا۔ صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا، کیونکہ میں بھی دوسروں کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب ایک سے کہتا ہوں کہ جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے سن کر تعجب کیا اور پیچھے آنے والوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں پایا۔ اور یسوع نے صوبہ دار سے کہا، جا، جیسا تو نے اعتقاد کیا ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ یوحنا۔ پس وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے،
वो उस क़ता के नज़दीक है जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं वहीं था। चुनाचे यस्सू सफ़र से थका मांदा होकर उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। ये छठे घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला। उस सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, वो पानी मुझको दे ताकि मैं ना प्यासी हूं ना पानी भरने को यहाँ तक आऊं। यीशु ने उससे कहा, जा अपने शौहर को यहाँ बुला ला। औरत ने जवाब में उससे कहा, मैं बेशौहर हूं। यीशु ने उससे कहा, तूने खूब कहा कि मैं बेशौहर हूं, क्योंकि तू 5 शौहर कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा शौहर नहीं, ये तूने सच कहा। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तश करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर बाप की प्रस्तश करोगे और ना यरूशलेम में, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। रोमियो। बस अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया, ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बल्कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है, लेकिन अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तसलींकियों। रूह को ना बुझाओ। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। सहीफे दलील देते हैं कि खुदा कादिर मुतलक है। इससे ये बात वाज़ह होती है कि इलाही अक्ल और उसके ख्यालात के अलावा कोई चीज़ ना हकीकत की मलकियत रखती है ना वजूदियत की। सहाइफ ये भी बयान करते हैं कि खुदा रूह है, इसलिए रूह में सब कुछ हम आहंगी है और कोई मुखालफत नहीं हो सकती
سب کچھ زندگی ہے اور موت بالکل نہیں ہے۔ روح تمام چیزوں کی زندگی، مواد اور تواتر ہے۔ سوال: ہستی کا سائنسی بیان کیا ہے؟ جواب: مادے میں کوئی زندگی، سچائی، ذہانت اور نہ ہی مواد پایا جاتا ہے، کیونکہ خدا حاکم کل ہے، اس لیے سب کچھ لامتناہی عقل اور اس کا لامتناہی اظہار ہے۔ روح لافانی سچائی ہے، مادہ فانی غلطی ہے۔ روح ابدی اور حقیقی ہے، مادہ غیر حقیقی اور عارضی ہے۔ روح خدا ہے اور انسان اس کی صورت اور شبیہ، اس لیے انسان مادی نہیں بلکہ وہ روحانی ہے۔ روح کی بالادستی وہ بنیاد تھی جس پر یسوع نے محبت کے مذہب سے متعلق اپنا شاندار خلاصہ تعمیر کیا۔ یسوع نے مسیحی دور میں تمام تر مسیحیت، الہیات اور شفا کی مثال قائم کی۔ ابتدا سے آخر تک پورا کلام پاک مادے پر روح، عقل کی فتح کے واقعات سے بھرپور ہے۔ موسیٰ نے عقل کی طاقت کو اس کے ذریعے ثابت کیا جسے انسان معجزات کہتا ہے۔ اسی طرح یشوع، ایلیاہ اور الیشا نے بھی کیا۔ مسیحی دور کو علامات اور عجائبات کی مدد سے بڑھایا گیا۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا۔ یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ مناسب ہدایت کی گئی وجہ جسمانی حس کی غلطی کو سدھارنے کا کام کرتی ہے، لیکن جب تک انسان کی ابدی ہم آہنگی کی سائنسی ہستی کی متصل حقیقت کے ذریعے ان کی فریب نظری کو ختم نہیں کرتی، گناہ، بیماری اور موت حقیقی ہی نظر آتے رہیں گے، جیسا کہ سوتے ہوئے خوابوں کے تجربات حقیقی دکھائی دیتے ہیں۔ ایک بڑی روحانی حقیقت سامنے لائی جانی چاہیے کہ انسان کامل اور لافانی ہوگا نہیں بلکہ ہے۔ ہمیں وجودیت کے شعور کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے اور جلد یا بدیر مسیح اور کرسچن سائنس کے وسیلہ گناہ اور موت پر حاکم ہونا چاہیے۔ جب مادی عقائد کو ترک کیا جاتا ہے اور ہستی کے غیر فانی حقائق کو قبول کر لیا جاتا ہے تو انسان کی لافانیت کی شہادت مزید واضح ہو جاتی ہے۔ جب مادے پر عقیدے کو فتح کر لیا جاتا ہے تو شعور بہتر بدن تشکیل دیتا ہے۔ روحانی فہم کے وسیلے مادی عقیدے کی تصحیح کریں تو آپ کی روح آپ کو نیا بنائے گی۔ ماں سوائے خدا کو رنجیدہ کرنے کے آپ کبھی خوف زدہ نہیں ہوں گے، اور آپ یہ کبھی یقین نہیں رکھیں گے کہ دل یا آپ کے بدن کا کوئی بھی حصہ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔ سچائی کے مطالبات روحانی ہیں اور وہ بدن تک عقل کے وسیلہ پہنچتے ہیں۔ انسان کی ضروریات کے بہترین ترجمان نے کہا، اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے۔ روحانی وجہ ایک غور طلب سوال ہے، کیونکہ اس سب کے علاوہ روحانی وجہ آسمانی ترقی سے تعلق رکھتی ہے۔ عمر اس موضوع تک پہنچنے کے لیے کسی حد تک روح کی بالادستی پر غور کرنے کے لیے اور کم از کم حق کے لباس کا کنارہ چھونے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ انسان سے متعلق تفصیل بطور خالصتاً جسمانی یا بطور دونوں مادی اور روحانی، مگر کسی بھی صورت میں اس کی جسمانی بناوٹ پر انحصار کرتے ہوئے ایک ایسا پنڈورا باکس ہے جس میں سے ساری بیماریاں خصوصاً پریشانی نکل چکی ہیں۔ مادہ جو خود اپنے ہاتھوں میں اپنی طاقت رکھتا ہے اور ایک خالق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ایسے معاشرے کی طرف سے غیر قومیت اور شہوت کو بہت توثیق ملتی ہے جس میں انسانیت اپنے اخلاقی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ مادیت کے روحانی مخالف کے تفہیم کے وسیلہ، حتیٰ کہ مسیح حق کے وسیلہ، انسان اس جنت کے دروازے
الہی سائنس کی کنجی کے ساتھ دوبارہ کھولے گا جسے انسانی عقائد نے بند کر دیا ہے، اور وہ خود کو بے گناہ، راست، پاک اور آزاد پائے گا، اپنی زندگی یا موسم کے امکانات کے لیے تقویم سے صلاح لینے کی ضرورت نہ محسوس کرتے ہوئے، یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کتنی انسانیت ہے، دماغی علوم کا مطالعہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے۔ کائنات بشمول انسان پر عقل کی حکمرانی ایک کھلا سوال نہیں رہا، بلکہ یہ قابل اثبات سائنس ہے۔ یسوع نے بیماری اور گناہ سے شفا دیتے ہوئے اور موت کی بنیاد کو تباہ کرتے ہوئے الہی اصول اور لافانی عقل کی طاقت کو بیان کیا۔ اپنی اصلیت اور فطرت سے متعلق غلطی کرتے ہوئے انسان خود کو مادے اور روح کا مرکب مانتا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ روح مادے کے وسیلہ چھانی جاتی ہے، ایک اعصاب پر حاوی ہوتی ہے، مادے کے عمل کی بدولت سامنے آتی ہے، ذہنی، اخلاقی، روحانی، ہاں لامتناہی عقل کی صورت غیر ذہانت کے تابع ہے۔ بدن اور روح کے مابین خبیث اور مسیح کے مابین سے زیادہ ہمدردی نہیں پائی جاتی۔ مادے کے نام نہاد قانون ان جھوٹے عقائد کے سوا کچھ نہیں کہ ذہانت اور زندگی وہاں موجود ہوتے ہیں جہاں عقل نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹے عقیدے تمام گناہ اور بیماری کی حاصل شدہ وجہ ہیں۔ اس کی مخالف سچائی کہ ذہانت اور زندگی روحانی ہے اور کبھی مادی نہیں ہوتے، گناہ، بیماری اور موت کو نیست کر دیتی ہے۔ انسان کی روحانی انفرادیت کبھی غلط نہیں ہوتی، یہ انسان کے خالق کی شبیہ ہے۔ مادہ بشر کو حقیقی ابتدا اور ہستی کے حقائق سے نہیں جوڑ سکتا، جس میں سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ یہ صرف روح کی برتری کو تسلیم کرنے سے ہوگا، جو مادے کے دعووں کو منسوخ کرتا ہے کہ بشر فانیت کو برخاست کریں اور کسی مستحکم روحانی تعلق کو تلاش کریں، جو انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے خالق کی طرف سے لازم و ملزوم الہی شبیہ میں قائم رکھتا ہے۔ ایک خدا کو ماننے اور خود کو روح کی قوت کے لیے دستیاب کرنے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ بے حد محبت رکھنا ہوگی۔ ساکن ہونا اور درمیانی راہ اپنانا یا روح اور مادے، سچائی اور غلطی سے اکٹھے کام کرنے کی توقع رکھنا عقل مندی نہیں۔ راہ ہے مگر صرف ایک، یعنی خدا اور اس کا خیال، جو روحانی ہستی کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ بدن پر سائنسی حکمرانی الہی عقل کے وسیلہ حاصل ہونی چاہیے، کسی دوسرے طریقے سے بدن پر قابو پانا ناممکن ہے۔ اس بنیادی نقطہ پر کمزور قدامت پسندی بالکل ناقابل تسلیم ہے۔ سچائی پر صرف انتہائی بھروسے کے وسیلہ ہی سائنسی شفائیہ قوت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ عقل جسمانی حواس کا مالک ہے اور بیماری، گناہ اور موت کو فتح کر سکتی ہے۔ اس خداداد اختیار کی مشق کریں، اپنے بدن کی ملکیت رکھیں اور اس کے احساس اور عمل پر حکمرانی کریں۔ روح کی قوت میں بیدار ہوں اور وہ سب جو بھلائی جیسا نہیں اسے مسترد کر دیں۔ خدا نے انسان کو اس قابل بنایا ہے اور کوئی بھی چیز اس قابل اور قوت کو بگاڑ نہیں سکتی جو الہی طور پر انسان کو عطا کی گئی ہے۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی جانب سے چرچ مینول میں دیے گئے روزانہ کے 3 فرائض پڑھوں گا۔ روزمرہ کی دعا۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ ہر روز یہ دعا کرے: تیری بادشاہی آئے، الہی حق، زندگی اور محبت کی سلطنت مجھ میں قائم ہو اور سب گناہ مجھ سے خارج ہو جائیں، اور تیرا کلام سب انسانوں کی محبت کو وافر کرے اور ان پر حکومت کرے۔ مقاصد اور اعمال کا ایک اصول۔ نہ کوئی مخالفت، نہ ہی کوئی محض ذاتی وابستگی مادری چرچ کے کسی رکن کے مقاصد یا اعمال پر اثر انداز ہونے چاہیے۔ سائنس میں صرف الہی محبت حکومت کرتی ہے، اور ایک مسیحی سائنسدان گناہ کو رد کرنے سے حقیقی بھائی چارے، خیرات پسندی
اور معافی سے محبت کی شیریں آسائشوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس چرچ کے تمام اراکین کو سب گناہوں سے، غلط قسم کی پیشن گوئیوں، منصفیوں، مذمتوں، اصلاحوں، غلط تاثرات کو لینے اور غلط متاثر ہونے سے آزاد رہنے کے لیے روزانہ خیال رکھنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ فرض کے لیے چوکسی۔ اس چرچ کے ہر رکن کا یہ فرض ہے کہ وہ جارحانہ ذہنی آرا کے خلاف خود کو تیار رکھے اور خدا اور اپنے قائد اور انسانوں کے لیے اپنے فرائض کو نہ کبھی بھولے اور نہ کبھی نظر انداز کرے۔ اس کے کاموں کے باعث اس کا انصاف ہوگا، وہ بے قصور یا قصوروار ہوگا۔